اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے، میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں، لہذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے۔ تو فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کا کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تضییق ہو جانا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو، معقول طریقے سے، معتدل طریقے سے، متوازن طریقے سے وہ کرو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں برتھ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں، اور مالتھوس صاحب کے زمانے سے یہ تحریک چلی تھی، اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا، پاپولیشن کنٹرول، تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں، بعض شکلیں اس کی جائز ہیں، اور اس کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکروہات میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی۔ اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو، تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ غذا نکل آئے گی اور کتنی عمدہ غذا ہوگی۔ یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر عمدہ ہے صحت کے لیے، باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ، اس کے اندر کیا کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لیے، اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر عمدہ ہے، لحمن طریہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو معلوم نہیں تھا۔ اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اگرچہ جو بھی یعنی یوں سمجھیے کہ کنٹراسیپٹیو میتھڈ جو ہیں اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ایبارشن ہوتی ہے تو وہ تو یقیناً قتل ہی کے زد میں آئے گی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی ان کو بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے، یہ رزق ہم نے ہے جو تمہیں دیا ہے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا، یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے۔